خواتین، جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من منہ الابتداء و الیہ الانتہاء، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں آخری پارے کی 3 صورتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ان تینوں کی تفسیر بیان ہوگی۔ پہلی سورہ ہے سورہ فیل یعنی الم تر، دوسری سورہ ہے سورہ قریش یعنی لإلاف قریش، اور تیسری سورہ ہے سورہ معون یعنی ارائیت الذی یکذب بالدین۔ ویسے تو 30ویں پارے کی شروعات سے بیان کرنے کا ارادہ تھا، مگر میں نے سوچا کہ ان 10 صورتوں کی تفسیر سب سے پہلے بیان کر دوں، اس لیے کہ زیادہ تر نمازوں میں یہی 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں اکثر رکعتوں میں، تو ان صورتوں کا معنی اور ان کا مطلب، ان کی تفسیر اگر پتہ رہے گی تو نمازوں کی لذت دوبالا ہو جائے گی، دو چند ہو جائے گی، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور زیادہ ہمیں ثواب ملے گا اور زیادہ لذتیں ملیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سورہ فیل سے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس سورہ کا نام سورہ فیل اس لیے رکھا گیا کہ دراصل اس میں ایک بہت عظیم اور اہم واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جس سال ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب میں تو کوئی حکومت تھی نہیں، عرب کے بغل میں ایک حکومت تھی، یمن میں اور حبشہ میں، ایتھوپیا میں۔ دونوں کا مشترکہ بادشاہ تھا ابرہہ۔ ویسے تو یمن کا تھا مگر اس کا سکہ حبشہ میں بھی چلتا تھا۔ بڑا راسخ العقیدہ عیسائی اور عیسائیت کا علم بردار تھا، دین عیسائیت کو پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عربوں کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دور دراز سے لوگ کھچے ہوئے مکہ چلے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حج کرتے، جس کی وجہ سے ان کا انکم بھی بہت ہوتا ہے، فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، اور عرب کی شہرت بھی ہوتی ہے ہر طرف۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک گرجا گھر، ایک کنیسہ ہم بنا لیں تاکہ مکہ کے بجائے دور دراز سے لوگ ہمارے یہاں اور طواف کریں، ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور ہماری بھی شہرت ہوگی، ہمارے ملک کی شہرت ہوگی، ہمارے دین کی شہرت ہوگی۔ لہذا اس نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے صنعاء میں ایک گرجا گھر بنا لیا، بڑا خوبصورت گرجا گھر بنایا، اور اس نے حبشہ کے گورنر کو لکھا کہ میں نے ایک کنیسہ اور گرجا گھر بنوایا ہے، لہذا حکم عام کر دیں لوگوں میں تاکہ آ کر کے اس گرجے کا طواف کریں، اب کوئی بھی مکہ نہیں جائے گا۔ اس فرمان کو وہاں موجود قریش نے لیا۔ اسے بہت ناگوار بات گزری، چونکہ اس کی قومیت کا مسئلہ تھا اور کعبہ سے بڑا والہانہ تعلق تھا مشرکین مکہ کو بھی، اس لیے کہ وہ ان کے دادا اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادگار بھی تھا کعبہ۔ تو اس نے اس کنیسہ اور گرجا گھر کی توہین کرنے کے لیے ایک رات موقع پا کر کے اس کنیسہ میں گھس گیا، اور گھس کر کے اس نے وہاں نجاست پھیلا دی، گندگی پھیلا دی۔ صبح یہ بات جو پھیلی تو ابرہہ بڑا ناراض ہوا، اور اس نے کہا کہ اس نے اپنے کعبہ کی عزت کے لیے ایسا کیا ہے تو میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کعبہ کو اٹھا کر کے تب دم دوں گا۔ ایک لشکر جمع کر کے، اس لشکر میں ایک روایت کے مطابق 7 ہاتھی تھے اور 8واں ہاتھی محمود تھا، جو حبشہ سے منگایا گیا تھا۔ وہ بڑا طاقتور تھا اور سارے ہاتھیوں کا سردار تھا، اس کا نام محمود تھا۔ تو لشکر، اور پھر لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہ نکلا۔ راستے میں کچھ عربوں کو پتہ چلا کہ یہ کعبہ ڈھانے جا رہا ہے، تو ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے اور کعبے پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ چند لوگوں نے مقابلہ بھی کیا، مگر
چند لوگ ایک منظم فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، انہیں شکست ہوئی اور ابرہہ کو فتح حاصل ہوئی۔ ابرہہ مکہ کے قریب کوہ صفا کے پاس آ کر کے خیمہ زن ہو گیا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ 200 اونٹوں کو اس نے گرفتار کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوئی، تو وہ ابرہہ سے ملنے گئے۔ اور عبد المطلب لمبے تڑنگے خوبصورت چہرے سے نور پھوٹتا تھا۔ ابرہہ نے جو ہی دیکھا فوراً ان کی محبت کا اثیر ہو گیا۔ اس نے انہیں اپنی جگہ بٹھایا اور کہا، اے قریش کے سردار، بتائیں آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں تمہارے آدمیوں نے، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہنے لگا، جب پہلی نظر میری آپ پر گئی تو ہم نے سمجھا کہ آپ بہت سوجھ بوجھ والے آدمی ہیں، بہت عقل مند ہیں، مگر آپ کی عقل پہ مجھے رونا آ رہا ہے، بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں، یہ تمہیں بھی پتا ہے، اور تم کعبہ کے متولی ہو، کعبہ کے سردار ہو، تمہیں کعبہ کی فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑا متوکلانہ جواب دیا، جو توکل سے بالکل لبریز تھا۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹوں کا مالک عبد المطلب ہے، اس لیے میں اونٹوں کی فکر کر رہا ہوں، اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اور کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تم کعبہ ڈھانے آئے ہو تو تم جانو اور کعبے کا مالک جانے، میں بیچ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے اپنا اونٹ کو لے کر کے چلے آئے، اور سارے مکہ کے رئیسوں سرداروں کو کہا کہ خبردار کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے، سب کے سب یہاں سے نکلیں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں، کوئی ابرہہ کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ اور یہ بات انہوں نے صحن کعبہ میں کہی، جب کعبہ کو وہ بوسہ لے رہے تھے، چوم رہے تھے ہمارے محبت کے، تو سرداران مکہ نے کہا کہ اے ہمارے سردار، اے سرداروں کے سردار، یہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ میں ہم لوگ بزدلی دیکھ رہے ہیں؟ کعبہ سے ہماری عزت ہے، کعبہ ہماری آن بان شان کی نشانی ہے، کعبہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادگار ہے، ہم کعبہ کی حفاظت نہ کریں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کی حفاظت کرے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے ماتھے میں دیکھو۔ لوگوں نے دیکھا، یہ مواہب اللدنیہ کی روایت ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، دیکھا کہ ان کے ماتھے سے ایک نور پھوٹ رہا ہے اور اس کی کرنیں کعبہ پہ پڑ رہی ہیں چراغ کی طرح۔ لوگوں نے بہت تعجب سے دیکھ کر کے پوچھا، اے سردار قریش، یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ جب یہ نور میرے ماتھے میں چمکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ آج بھی یہ نور میرے ماتھے میں جگمگایا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ پھر وہ لوگ پہاڑوں میں گئے۔ ادھر ابرہہ اپنے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اٹھانے لگا کہ چلے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، مگر وہ بیٹھا تھا، اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ کسی اور طرف اگر اٹھاتے تو چلنے لگتا اٹھ کر کے، مگر جو ہی کعبے کا رخ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ اسے کلہاڑیوں سے زخمی کرنے لگے، مگر اس طرف وہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو، اور وہ پرندے جیسے چمگادڑ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کوئی لمبے تلنگے پرندے نہیں تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ ان کی چونچیں جو تھیں جو سرخ تھیں، اور بدن جو تھا وہ سیاہ تھا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں۔ وہ پرندے اس کثرت سے آئے اور انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور دیکھیے کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ قوت رکھی ہے کہ آنکھ کے سیاہ تل سے اتنے بڑے آسمان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ چھوٹوں کو بھی ہے بڑائی دیتا، آنکھ کے تل میں فلک ہے دکھائی دیتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کنکریوں کی صغارت دیکھیے، ان کا چھوٹا پن دیکھیے، کتنی چھوٹی کنکریاں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت رکھ دی کہ وہ کنکریاں جب ابرہہ کی فوج پہ برسنے لگیں تو جو آدمی ہاتھی پہ سوار ہوتا، اگر سر پہ کنکری گرتی تو سر اور جسم کو چیرتے ہوئے پخانے کے راستے سے وہ کنکری باہر نکلتی اور زمین میں دھس جاتی، اور اگر سامنے کی طرف سے وہ کنکری پڑتی تو اس کے جسم کو چیر کر کے ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی۔ یعنی اس زمانے کی بندوق کی گولیاں وہ کام نہیں کرتی ہیں جو ان کنکریوں نے کر دکھایا۔ اس طریقے سے ابرہہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور فنا ہونے کے قریب ہو گیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ میں ایک بیماری ایسی دے دی کہ پور پور وہ گھٹنے لگا، اس کا جسم چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہوتے ہوتے جب تک وہ بھاگ کر کے یمن پہنچا
چوزے کی طرح رہ گیا. جب وہاں پہنچا تو سامنے سے اس کا پیٹ پھٹا اور وہ مر گیا. یہ پورا اہم واقعہ پیش آیا تھا اس وقت. یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ مکہ کے لوگوں نے اس واقعے کے پیش نظر اس سال سے اپنا کیلنڈر شروع کر دیا اور اس سال کا نام رکھا عام الفیل. جس طریقے سے ہجرت مدینہ کو اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں ایک بہت امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے، تو ہم ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی سال کی شروعات کرتے ہیں. اور جس طریقے سے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سلیب پہ چڑھایا، جبکہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا، تو ان کے یہاں یہ چیز اہم تھی، تو انہوں نے عیسوی کیلنڈر انہیں سلیب پہ چڑھنے سے اسٹارٹنگ کی. ایسے مکہ والوں کے یہاں یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اپنا کیلنڈر اسی واقعے سے جوڑ دیا اور اس سال کو واقعی فیل کہنے لگے. چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، سیرت ابن ہشام پڑھیں یا ابن اسحاق پڑھیں یا سیرت کی اہم کتاب آپ مطالعہ میں رکھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش بتائی جاتی ہے وہی بتائی جاتی ہے کہ عام الفیل میں، یعنی جس سال ابرہہ خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اس سال آپ کی پیدائش ہوئی. اور اس واقعے کے تقریباً یہ 13 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 2 مہینے بعد ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوئی. تو اس واقعے کی اہمیت اتنی تھی کہ عربوں نے اس سال سے اپنا کیلنڈر شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو اس سورہ میں بیان فرمایا ہے. اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اعلان یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تمہید اور ٹریلر یہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں خلاف اخلاق سے صادر ہوئیں، مثلا ڈوبے ہوئے سورج کو آپ نے واپس کر دیا، انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت جابر کی ہانڈی میں لعاب دہن ڈال دیا تو تھوڑا سا کھانا پوری فوج نے کھا لیا. تو اعلان نبوت کے بعد کی جو یہ چیزیں ہیں انہیں ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے کی جو چیزیں ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں. تو آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے جسم سے نور کا نکلنا کہ جس کی روشنی میں آپ کی ماں نے ملک شام کے شاہی محلات کو دیکھ لیے، یا اس طریقے سے مکہ والوں کی مدد پرندوں سے کرانا اور ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دینا، یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات میں سے ہے اور آپ کی پیدائش کا مقدمہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا، محبوب پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن اللہ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب آپ نے ضرور دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یا تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے مشاہدہ کیا اس وقت دیکھو، یا تو یہ بھلے ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں دیکھا، مگر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو واقعہ اتنا مشہور تھا اور لوگوں کی زبان زد تھا کہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے ابرہہ کی فوج کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. اب ترجمہ اس کے سماعت کر لیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے داؤ کو، ان کے مکر و فریب کو باطل نہ کر دیا، خراب نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندوں کا جھنڈ بھیجا، ابابیل بھیجا، پرندوں کا جھنڈ بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے انہیں پتھروں کے کنکر سے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ان پہ پتھر برساتے تھے. فجعلہم کعصف ماکول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے بنا دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کے پتے. جو لوگ کسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ فصل لگی ہو اور اس فصل میں آوارہ جانوروں کو چھوڑ دیا جائے تو جانور کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چرتا ہے کہ کسی کو جڑ سے ختم کر لیتا ہے، کسی کو رونت دیتا ہے، یعنی بری طرح اس کھیتی کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان کی فوج کا وہ انجام ہوا جس طریقے سے جانور ایک فصل کو چر کے ان کی پتیوں کو کھا جاتے ہیں. فجعلہ کعصف ماکول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کھائی ہوئی کھیتیوں کی پتیوں کی طرح کر دیا. تو یہ مفہوم تھا. اتنا سمجھ لیں جب علم ترا ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات گونج رہی ہو کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ جب ابرہہ جو عیسائی تھا کعبہ ڈھانے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں مکہ والوں کی مدد کی، عربوں کی مدد کی، کعبہ کی حفاظت کی اور اس کی فوج کو، ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اب اگلی سورہ ہے سورہ قریش۔ قریش یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبیلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ قریش اور سارے مکہ والے اکثر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد تھے۔ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بڑھی تو الگ الگ قبیلوں میں وہ تقسیم ہوتے گئے۔ ان میں ایک قبیلہ کنانا ہے، ایک قبیلہ